ایک وقت تھا جب انڈیا میں شاید ہی کوئی شخص توہین رسالت و مذہب کی جرات کرتا تھا۔ سوشل میڈیا پر عوام کے بھرپور احتجاج کی وجہ سے بالآخر کچھ مسلمان حکمرانوں کی غیرت جاگ گئی، یا پھر عوام کے غیظ و غضب نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ہندو بنیاد پرستوں کے خلاف ایکشن لیں۔ 57 اسلامی ممالک میں سے صرف 4 ممالک قطر، ایران، کویت اور سعودی عرب نے انڈین سفیروں کو طلب کر کے باز پرس کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ دن بھی آئے گا جب 2 ارب مسلمانوں کے دباؤ ڈالنے پر 4 نہیں بلکہ 57 کے 57 اسلامی ممالک کی حکومتیں کشمیر، فلسطین اور مسلم امہ کے دیگر مسائل پر ہنود، یہود اور صلیب سے اسی طرح جواب طلب کریں گی۔ السلام علیکم ناظرین، بھگوا ٹیررسٹ ہندوؤں کی جانب سے انڈیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو زچ کرنے کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ بھارت بھر میں مودی سرکار کی چھتر چھاؤں تلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دورہ اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف مہاراشٹر میں موجودہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی قبر کو اکھاڑنے پر کام چل رہا ہے، تو دوسری جانب اسی بادشاہ کے دور میں ریاست اتر پردیش میں تعمیر کی گئی گیان واپی مسجد کو بابری مسجد کی طرح شہید کرنے کی مہم ریاستی مشینری کی مدد سے زوروں پر ہے۔ اس مضمون مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عدالت اور ٹیررسٹ ہندوؤں نے مل کر گیان واپی مسجد میں موجود ایک تاریخی فوارے کو تقریباً شیو لنگ ثابت کر دیا ہے، بس عدالتی فیصلے کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اسی گیان واپی مسجد اور اس میں موجود فوارے پر بحث کے دوران بی جے پی کے سپوکس پرسن نپور شرما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی ذات اقدس میں لائیو پروگرام میں گستاخی کر ڈالی، جس پر انڈیا اور دنیا بھر کے مسلمان شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ مودی سرکار کے ایک اور ترجمان نوین کمار جندل نے بھی ٹویٹر پر سیدہ عائشہ اور نبی کریم کے مقدس رشتے سے متعلق انتہائی گھٹیا اور فحش زبان استعمال کی۔ پاکستان سے مفرور طارق فتح، بنگلہ دیشی ملعونہ تسلیمہ نسرین، انڈین اداکار نصیر الدین شاہ کا قادیانی کزن سید رضوان اور منکر وسیم رضوی جو ہندو مذہب اختیار کر کے اب جتندر تیاگی ہو چکا ہے، یہ سب ایسی گھٹیا مہم میں مسلمانوں پر سنگزنی نہ کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یتیندر سنگھ آنند اور اس کے ہم نوا بھی آئے روز نبی کریم کی توہین کرتے رہتے ہیں، جس کی ہم اپنے فورم سے مسلسل مذمت کرتے رہے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کی سوئی ہوئی غیرت کو جگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب انڈیا میں شاید ہی کوئی شخص توہین رسالت و مذہب کی جرات کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انڈیا یک وقت نان الائیڈ موومنٹ اور کمیونسٹ روس کے بلاک میں شامل تھا، اور مسلم امہ ان دونوں کے خلاف صف آرا تھی۔ سر جنگ کے اس دور میں انڈیا کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے اوپن تعلقات رکھتا جس طرح آج کل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم امہ کے ایکے کی وجہ سے انڈین مسلمانوں کی حالت زار ایسی نہ تھی جیسی آج کل ہے، مگر جب سے انڈیا اربوں کے تیل اور گیس کا گاہک بنا ہے، تب سے اکثر عرب ممالک اسلامی اقدار، ہوس زر اور اقتدار کو تیاگ چکے۔ اب توہین رسالت، توہین اسلام یا اللہ کی توہین ان کا مسئلہ نہیں رہا، اب ان کا مسئلہ زن، زر اور اقتدار ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انڈیا میں موجود ان مؤثر ملکوں کے سفارت خانے کچھ تو بولتے، کچھ تو اسلامی حمیت زندہ ہونے کا ثبوت دیتے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے فورم سے ہمیشہ یہ صلاح دی ہے کہ ہم عوام اپنے اپنے ملک کے حکمرانوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ دین اسلام کی حمیت میں کھڑے ہوں۔ ہم انہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب اور ان کے حمایتیوں کو لگام ڈالیں۔ ہماری اس خواہش اور صلاح پر ماضی قریب کی پہلی بڑی کامیابی ہمیں اس وقت ملی جب اکتوبر 2020 میں خوشحال عرب عوام نے، حکمرانوں نے نہیں، صرف اور صرف عرب عوام نے اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں توہین رسالت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرنے والے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بائیکاٹ اتنا زیادہ کامیاب ثابت ہوا کہ ملونہ آسیہ مسیح کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تصویر اتروانے والے فرانسیسی صدر میکرون کی ہیکڑی نکل گئی، اور اسے مسلم دنیا، خاص طور پر عرب عوام سے بائیکاٹ ختم کرنے کی اپیل کرنا پڑی۔ اور اب اسلام دشمن بی جے پی کے ترجمان نپور شرما، نوین کمار جندل اور دیگر بھگوا بت پرستوں کی جانب سے توہین رسالت کرنے پر دوسری بڑی کامیابی ملی ہے۔ سوشل میڈیا پر عوام کے بھرپور احتجاج کی وجہ سے بالآخر کچھ مسلمان حکمرانوں کی غیرت جاگ گئی، یا پھر عوام کے غیظ و غضب نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ہندو بنیاد پرستوں کے خلاف ایکشن لیں، انہیں بتائیں کہ وہ سپائن لیس نہیں بلکہ وہ بھی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں۔ اب تک کی خبروں کے مطابق
عرب عوام نے انڈین مصنوعات کے بائیکاٹ کی ابھی صرف اپیل کی ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں سے صرف 4 ممالک قطر، ایران، کویت اور سعودی عرب نے انڈین سفیروں کو طلب کر کے باز پرس کی ہے، اور نتیجہ سامنے آ گیا۔ لکشمی دیوی یعنی دولت کے پجاری مودی، بی جے پی، آر ایس ایس، بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد سب کی ہیکڑی نکل گئی۔ 2014 میں مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس مشرک گینگ نے دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے اور بلاسفیمی کے مرتکب اپنے دونوں ترجمانوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے، یہاں تک کہ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی کو اس سلسلے میں پہلی دفعہ مسلم دنیا کو صفائیاں دینی پڑیں۔ اس دباؤ کا ایک اور نتیجہ بھی سامنے آیا، اور وہ یہ ہے کہ آر ایس ایس کے سربراہ ڈاکٹر موہن بھاگوت کو یہ اعلان بھی کرنا پڑا کہ آئندہ سے سنگھ پریوار کسی بھی مسجد، مدرسے یا درگاہ کے بارے میں دعویٰ نہیں کرے گا کہ یہ مسلم عبادت گاہیں یا عمارتیں ہندو مندروں کے اوپر یا انہیں گرا کر بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، میں انڈیا کے خلاف ملنے والی ان 2 عظیم کامیابیوں پر اپنے ناظرین اور مسلم امہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ دن بھی آئے گا جب 2 ارب مسلمانوں کے دباؤ ڈالنے پر 4 نہیں بلکہ 57 کے 57 اسلامی ممالک کی حکومتیں کشمیر، فلسطین اور مسلم امہ کے دیگر مسائل پر انڈیا، اسرائیل، امریکہ یعنی ہنود، یہود اور صلیب سے اسی طرح جواب طلب کریں گی جیسے کبھی خلافت عثمانیہ، زار روس، تاج برطانیہ یا فرانس سے جواب طلب کیا کرتے تھے۔ اس گلے اور دکھ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انڈین سفیروں کی باز پرس کرنے والے ان ممالک میں کاش میرا وطن عزیز پاکستان بھی شامل ہوتا۔ اللہ نگہبان۔